سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ بہتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظاہراً آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ربیع النور آ رہا ہے، ربیع الاول، ربیع البہار آ رہا ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں جشن ولادت باسعادت حضور سید والا فخر موجودات سرور کونین حضور شاہ خشک و تر بحر و بر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس پروگرام کو ہم نے مزین کر دیا ہے حضور کی سیرت کے ساتھ، حضور کے انداز گفتار اخلاق کے ساتھ، حضور کے کردار کے ساتھ، اور یہ سب کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یقیناً آپ ہی کی ہستی کو، شخصیت کو، زندگانی کو قرآن نے مکمل ضابطہ حیات اور اسوہ حسنہ بیان کیا ہے، ایک ایسا اسوہ کہ جس میں ہر شخص کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ گویا کوئی اس چمن میں قدم رکھے اور اس کی خوشبو سے واقف نہ بھی ہو، تب بھی اس کا پورا بدن اس میں خلط اور ملط اور غرق ہو جائے گا، اور اس پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ جس میں سرور بھی ہوگا، لطافت بھی ہوگی، اور اس کے کردار کی اپنی طہارت منہ بولے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اس رسول کو بعثت کا ایک مقصد دیا ہے۔ یہ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی گفتار سب کے لیے ایک معیار، ایک مثال ہے، اور یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے بلواتا ہے، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں، یعنی ان کا بولنا، ان کا فرمانا، ان کا قول اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی رضا اور اس کی پیروی کا سراپا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں حضور سید والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ جو امام الانبیاء کی حیثیت سے گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں۔ بہت ہی خوبصورت اور بے مثال علماء ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں، اور آج مجھے بہت ساری توقعات ہیں، میں سوال جواب بھی کروں گا۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں فضیلت الشیخ، انتہائی مہربان، ہمیشہ تحقیق کے اوپر اپنی گفتگو فرماتے ہیں، مفتی عبدالباقی اخونزادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ محافل، مجالس، پروگرامز کی زینت ہیں یہ آپ، اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی ایسی چھائے رہتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں حافظ ڈاکٹر وقاص ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب، آپ سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت سید مختار، حضور سید والا، آپ کی سیرت پہ اگر نگاہ ڈالیں تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے 1400 سال گزر جانے کے بعد آج ایسا کیا خزانہ موجود ہے کہ جس کو دیکھتے ہاتھ رکے نہیں اور فوراً سے دل للچائے کہ اٹھا لیں، جمع کر لیں اور اپنی زندگانی میں اتار لیں۔ حضور کی سیرت بحیثیت امام الانبیاء بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو اویس ربانی صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چاند نظر آ جائے گا۔ کل ربیع الاول شریف ہمارے پاس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے کہ ہم ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھیں۔ آج چاند نہیں ہو سکا۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں خوشی کا ایک سمندر موزن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ مالک الملک انہی میں سے ایک ایسا رسول انہیں عطا فرما جو ان پر تیری آیات بھی تلاوت کرے اور انہیں تیری آیات کی حکمت بھی سکھائے اور پھر ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ اس دعا کے اندر جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ پروردگار سے مانگا، اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ ہمیں ایسا رسول عطا فرما دیا اور ہم ہی میں سے عطا فرما دیا کہ جس میں عاجزی اور انکساری دیکھی جائے تو وہ دعاؤں میں پروردگار سے کہتا ہے مالک الملک مجھے مسکین بنا دے اور مسکینوں کے زمرے میں شامل فرما، اور کل بروز قیامت میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کر۔ اس قدر اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے۔ اگر چاہیں تو
مکے کے پہاڑ سونے کے بن جائیں ان کے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن عالم یہ ہے کہ خود اختیاری فقر، ایسا اختیاری فقر ہے کہ چاہتے ہوئے بھی کھجور اور ککڑی پر گزارا کر رہے ہیں، 6 7 دن آپ کے گھر پہ چولہا نہیں جل رہا، لیکن مجال ہے کہ ہر پہ شکایت زبان پر آ جائے۔ امام الانبیاء ہیں، جنت اور دوزخ کی سیر کر کے آ چکے ہیں، اپنی سر کی آنکھوں سے پروردگار کی رؤیت حاصل کر چکے ہیں، اس کے باوجود عاجزی کا عالم یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر پر یہ چٹائی کے نشان دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ اللہ، وہ قیصر و کسریٰ کے لوگ نرم گدوں پہ رہتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی اور انکساری فرمائی۔ ایسا عظیم الشان رسول ہمیں عطا کیا ہے، اور اتنا پیارا رسول عطا کیا ہے کہ جو شب و روز اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے۔ اس عظیم الشان رسول کا جب یہ ولادت کا مہینہ آتا ہے تو یقیناً اہل ایمان کے چہرے خوشی سے چمکنے لگتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی، خواہ مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، غزوات کی زندگی ہو، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو، جس پہلو پر نظر ڈالیے اللہ رب العزت کا ایک ایسا عظیم الشان شاہکار نظر آتا ہے۔ یہ وہ شاہکار ربوبیت ہے کہ جس جیسا شاہکار دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوا، نہ پیدا ہوگا۔ خالق کائنات نے ایسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ہم جس قدر بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو یقین کیجئے کہ دل میں چمنستان کھلتے چلے جاتے ہیں، خوشبوؤں کے باغ بستے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اتنی عظیم الشان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، حرف با حرف اتفاق کرتا ہوں، اور مفتی عبدالباقی اخونزادہ کی طرف آ کر یہی کچھ میں طلب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم آج کے زمانے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ مثلا عام سی ایک مثال ہے، محاورہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں تو جہالت کا زمانہ ہے، لوگ بت پرستی میں خلط ملط ہوئے ہوئے ہیں، غرق ہوئے ہوئے ہیں، مگر آقا نامدار کی شخصیت ایک ایسا کردار کہ جس نے مہکا کے رکھ دیا، مکہ ہو، مدینہ منورہ ہو، اور حجاز مکمل، یمن، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ کیفیت یہاں تک، یہ کردار کی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ پرورش کس نے کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس صاحب، میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف خود فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، انی عبداللہ، لخاتم النبیین، میں خاتم النبیین تھا، کب؟ وَآدَمٌ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، آدم ابھی کیچڑ کے لتڑے میں تھے کہ میرے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھ دیا گیا۔ آؤ میں اور تفسیر بتاتا ہوں۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وابعث فیہم رسولا منہم، آؤ بتاتا ہوں، بشرا عیسیٰ لامتہ، میں عیسیٰ کی وہ خوشخبری ہوں جو اپنی امت کو دے کے گئے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں وہ نور ہوں جس کو میری ماں نے دیکھا تھا جب میں جنا اضاءت لہا الشام، میری پیدائش پر میری ماں کے لیے اللہ نے سارے شام کے جتنے محلات تھے روشن فرما دیا۔ یہ تو صرف پیدائش پر ہوا، پھر جب آپ دنیا میں آئے تو پھر آپ کے کردار نے، آپ کے نور نے، آپ کے سراپا نے، آپ کے اخلاق نے ایسا کیا کر دیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے نام کو سننے کو رواں نہ تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہو گئے کہ یہاں سے آواز آتی ہے پانی تو یہ
پیاسا کہتا ہے مجھے چھوڑو ان کو پانی پلا دو، وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھ کو چھوڑو ان کو پانی پلا دو، وہاں پہنچتے ہیں وہ شہید ہو گئے، یہاں پہنچتے ہیں یہ شہید ہو گئے، پہلے کے پاس آتے ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ اعلان آسمان سے ہوا، فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب یہ تیری نرمی تھی، یہ تیرے اخلاق تھے کہ یہ تیرے گرد ایسے جمع ہو گئے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری دنیا بھی خرچ کر جاتی تو یہ لوگ جمع نہیں ہوتے، میرے حبیب کے ارد گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے شمع کے پاس پروانے جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت اور عمدہ مثال آپ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی اتنا پیارا ہے کہ خود بخود دل ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دل کرتا ہے کہ اس گفتگو میں مزید غوطہ زنی کی جائے۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، میں جب لوٹ کر آؤں گا الف لام میم میں آج سیرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے لیے اقبال بھی کہہ رہا ہے وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ کا انتظار رہے گا۔ سلامتی ہے اور خوش آمدید الف لام میم میں۔ آج گفتگو ہو رہی ہے ان کی کہ جن کے لیے تخلیق پائی ہے کائنات، جو محور مصدر کائنات ہیں، اور جن کے ہونے سے میں آپ ہر شے میں لطافت ہے، ضیاء ہے، نور ہے، خوشبو ہے، عمدگی ہے، ذائقہ ہے، لطف ہے، عنایت ہے، کرم ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، اور بے شک اللہ کے رسول کے ہونے ہی سے آج آپ اور میں ان کے حوالے سے گفتگو کر کے اپنی ذات اور اپنے نفوس کو اطمینان دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم گناہگاروں کو اگر کوئی آسرا ہے تو شافع محشر کا ہے، اس شخصیت اور اس ہستی کا ہے کہ جس نے پتھر کھا کے بھی اپنے امتیوں کو، ان لوگوں کو ان کی نسلوں میں جھانک کر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی ہے اور ان کو بچایا ہے، اس وقت خاص طور سے کہ جب ہم جہالت کے کنارے پہ تھے، انسانیت غرق ہو رہی تھی بت پرستی میں، شرک میں اور ایسی لعنتوں میں، کہ پروردگار نے اپنا خاص کرم فرمایا بنی اسماعیل کے اوپر علیہ السلام، اور جناب حضور سید والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کیوں کرنی پڑی، اور اب سمجھ میں آیا کہ جناب ہاجرہ کو صحرا میں کیوں چھوڑا تھا۔ یوں ہمارے عقلوں کو ایک نتیجہ مل گیا کہ جناب اسماعیل کی مدد اس زمزم کے ذریعے کیوں کی گئی تھی، اور کیوں کہا گیا تھا یہ فیضان نظر ہے، کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کیونکہ اس سرزمین پہ خدا کا خاص لطف، کرم، عنایت اور آج بھی جاری و ساری یہ سلسلہ، اس لیے کہ وہ محور اور مصدر کی جگہ ہے، وہ آقا نامدار کی جگہ ہے، وہ ایسی شخصیت کے وجود سے مزین ہے کہ جس کے ہونے سے کائنات میں رنگ ہے، خوشبو ہے، ڈھنگ ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں سیرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ دو علماء کرام تشریف فرمائیں۔ میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ وقاص ہاشمی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور کی اتنی عمدہ تربیت، حضور کے گفتار، انداز، اٹھنے بیٹھنے، طور، اسلوب، سلیقے، ان سے متاثر لوگ نظر آئے، خاص طور سے اس وقت ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یعنی وہ 40 سال بھی ویسے ہی ہیں کہ جیسے آقا مومن کے ہونے چاہیے اور سردار الانبیاء کے ہونے چاہیے اور اشرف المخلوق اور میں کہتا ہوں سید البشر کے ہونے چاہیے۔ یہ عمدگی کیسے پائی گئی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اس طرح ہوا کہ نبی علیہ السلام نے خود ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورتی، میں نے اپنے پروردگار کو بڑی حسین و جمیل صورت میں دیکھا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ادبنی ربی، میرے پروردگار نے مجھ کو ادب سکھایا ہے، میرے پروردگار نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تو سکھانے والا، ادب سکھانے والا، تعلیم دینے والا خالق کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تعلیمات دی تو قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں، مختلف مقامات ہیں۔ سورہ عبس و تولی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی پروردگار نے اپنے محبوب کو ادب سکھایا،
کہ محبوب جب آپ کی بارگاہ میں کوئی غریب مفلوق الحال آتا ہے تو آپ اس سے منہ نہ موڑا کریں بلکہ اس کی طرف توجہ کیا کریں، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات دی، اور خود پروردگار عالم کی اس تعلیمات کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اصحاب کے اندر بھی اس چیز کو ٹرانسفر کیا۔ اصل مین بات کیا ہے کہ ہمیں ٹرانسفر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پہلے عمل کیا، اور خود عمل کرنے کے بعد پھر اپنے اصحاب کو یہ چیزیں سکھائیں۔ جب اسلام کی پہلی آپ نے دعوت دی تو پہلی دعوت کے موقع پر نہ تو آپ نے کوئی معجزہ دکھایا، نہ سورج لوٹ کے آ گیا، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کوئی معجزہ نہیں دکھایا، قرآن کریم کی کوئی آیت بھی نہیں سنائی، بلکہ آپ نے کفار مکہ کے سامنے اپنی گزشتہ 40 سالہ زندگی کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، 40 دن نہیں، 40 بہاریں اور 40 خزاں گزار دیے، شب و روز تمہارے ساتھ گزارا، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی سب تمہارے سامنے ہے۔ یہ بتاؤ کہ میری زندگی میں تمہیں کسی جگہ پر بھی کوئی ڈاٹ ہے؟ اس وقت وہ کفار مکہ جو آپ کو نہیں جانتے تھے، بلا شبہ بیک زبان آپ کے لیے کہا گیا انت امین انت صادق، آپ تو امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جواد ہیں، آپ کریم ہیں۔ جب اپنے کردار کو منوا لیا تو اپنے کردار کو منوانے کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج کے داعیان اسلام کو دیکھنا چاہیے، کہ آج کا جو داعی ہے، جو اسلام کی بات کر رہا ہے، جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، سب سے پہلے اسے اپنا کردار دیکھنا چاہیے۔ ہم اگر آج کے علماء کو دیکھتے ہیں، پیران عظام کو دیکھتے ہیں کہ وہ سیرت نبوی بیان تو کر رہے ہیں، لیکن سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی شائبہ ان میں نظر نہیں آتا۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات جو میں یہاں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے، آپ کے لیے کبھی بھی اسپیشل سیٹ کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک کہ اسپیشل سیٹ کا اہتمام نہ کیا جائے، حضرت صاحب تشریف نہیں رکھتے وہاں پر، حضرت صاحب عام لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، حضرت صاحب جو ہے عام لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں دیکھتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم، عام عوام الناس بے حد پیار کرتے ہیں علماء سے، بے حد محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی تو ایک کردار تھا۔ یہ دیکھیں بازار سے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، مکی زندگی کا ایک واقعہ ہے، آپ بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں، جس وقت عقبہ ابن معیط نے آپ کے چہرے کے اوپر وہ چہرہ جس کی تعریف خالق کائنات نے فرمائی ہے، اس چہرے پہ تھوک دیا، جب تھوک دیا اللہ اکبر، بھرے بازار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد بس اتنا فرمایا کہ میں نے تم سے کسی اور شے کا سوال نہیں کیا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم اس ایک پروردگار کی عبادت کرو۔ آپ کے اس کردار کو دیکھ کر سبحان اللہ، جو ارد گرد میں لوگ موجود تھے وہ آپ کی اس سیرت اور اس انداز سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کئی لوگ تو وہیں ایمان لے کر آ گئے۔ آج ضرورت اس صبر کی ہے کہ سیرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا 10%، 5% للہ باللہ اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے، حقیقت یہی ہے اگر آپ نے سیرت محمد مصطفیٰ سے عملاً کچھ نہیں سیکھا تو پھر آپ نے دراصل اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور میں خوش ہوں، آپ نے انتہائی عنایت فرمائی ہے، آپ نے لطف فرمایا جب آپ نے واقعات بیان فرمائے، حقیقت پہ مبنی آپ نے گفتگو کی ہے۔ اور اس وقت بھی جب آپ فرما رہے تھے اس کیفیت کے حوالے سے کہ جس کا ذکر خود سورہ عبسہ میں قرآن نے کیا، عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ نابینا آیا تھا، اور ظاہر میرے آقا تو غریبوں کے ملجا ہیں،
مفلس الحال کے ملجا ہیں، آپ تو خیر، بلکہ آپ ہی تو داتا ہیں، آپ ہی تو رکھوالے ہیں، آپ ہی تو اپنی آغوش میں رہنے والے ہیں۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو ان سے بھی، یعنی قرآن توقع یہ رکھتا ہے کہ ان سے بھی پیار اور لطف نہ فرمائے تو کن سے فرمائے؟ تو پھر آج جو بڑے بڑے لوگوں سے سیٹوں سے ملتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، دراصل ان کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دیں، اور آپ نے بہت خاص بات کی ہے۔ دوسری بات بھی آپ نے بہت امپورٹنٹ کی ہے، اور یقیناً آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خاص چنیدہ خاصیتیں اللہ کے رسول میں ڈالی ہیں، اور اس کے لیے وسیلے بھی بنائے۔ یقیناً وہ گھرانہ، وہ نسبت، وہ خاندان، وہ شفاعت، وہ شرافت، وہ نفاست، وہ طہارت، وہ عالی مثالی لوگ، وہ صحابی، وہ اصحاب، چنیدہ دوست ان کو دیے، چنیدہ بزرگ ان کو دیے، اور آپ کو صلبوں میں بھی پاک رکھا۔ میں ایک مختصر وقفہ لوں گا، مفتی عبدالباقی صاحب کی طرف آؤں گا، لوٹ کر آؤں گا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید عزیزان من۔ کتنا میں خوش قسمت ہوں اور کتنے آپ خوش بخت ہیں کہ ہمیں ربیع الاول کی بہاریں نصیب ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ آج شب آپ چاند کی خبر سنیں گے، اور یہ چاند تو وہ چاند ہے جو صرف اس چاند کے حوالے سے خبر دیتا ہے، مگر طلع البدر علینا، آئے ہائے ہائے، وہ خوش قسمت لوگ کہ جنہوں نے اس چاند کی زیارت کی، ان اصحاب پہ میرا سلام، ان رفقا پہ میرا سلام، ان انصار پہ، ان مہاجرین پہ میرا سلام۔ اللہ اکبر۔ ہم آج جناب دائی حلیمہ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ نیک بخت، نیک سیرت، نیک سلبوں سے چلتا ہوا ایک خوبصورت سا نور کا ٹکڑا آپ کی جھولی میں آیا ہے۔ ہم جناب آمنہ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ پہ ہمارا سلام ہو کہ آپ کو اللہ نے خاص مقام و مرتبے سے عنایت اور لطف اندوز کیا ہے۔ جناب مریم پہ ہمارا سلام ہو۔ مگر آج ہم خاص طور سے سیرت محمد مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ان لوگوں کے لیے حضور رحمت بن کر آئے جو اس قابل تھے کہ ایک قدم اور لیتے اور جہنم کی گھڑوں میں سے ایک گھڑے میں گر جاتے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بچا لیا، اور انہی کے وسیلے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ یعنی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو دشمن لوگ تھے وہ دوست بن گئے، جو ولن ہونے چاہیے تھے وہ ہیروز بن گئے۔ خدا اس معجزے کو میری اور آپ کی زبان سے بیان فرمائے اور ہم لوگوں تک پہنچائیں تو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا حق پورا ہو جائے گا۔ مفتی عبدالباقی اخونزادہ صاحب، یہ میں ایک کرامت سمجھوں گا اگر آپ اس پر روشنی ڈال دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں کوٹ کر، بلکہ میں کہتا ہوں سرشار ہے یہ خاصیت کہ دشمنوں پہ بھی لطف اور کرم اور عنایت فرمانا، عفو درگزر کرنا۔ میرا اور آپ کا معاشرہ تو دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ دشمنوں پہ ایسا خاص کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ویسے صاحب جو باتیں آپ نے فرمائی اور ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، اس کے بعد تو میں وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اگر ہزار بار بھی اس منہ کو مشک و گلاب سے دھویا جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مدح کرنا اس زبان سے ان کے شان اقدس میں بے ادبی۔ واہ واہ واہ۔ آپ علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ دشمنیوں کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ بے حیائی کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ خون بہانے کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ فحاشی کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ اتنا گر گیا تھا کہ طواف بیت اللہ تک وہ بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے۔ جہاں کسی کی عزت نہ تھی، کسی کا مال نہیں تھا، آپ نے حجۃ الوداع میں اعلان کر کے فرمایا آج کا دن احترام والا، آج کا مہینہ احترام والا، یہ مقام احترام والا، اور تم پر تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہارے خون ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ سب کچھ تم پر حرام ہے۔ یہ ایسے ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے لیے سالوں کی محنت لگی۔ وہ سالوں کی محنت تھی کہ جس کے بعد ابو بکر کو اعلان کر کے کہا جا رہا ہے اے ابو بکر، جنت کی 8 دروازوں سے آپ کے لیے صدا آئے گی، یہاں سے آ جائیے۔ یہ وہ
محنت تھی جس کے بعد فاروق سے کہا جاتا ہے کہ کل رات خواب میں دیکھا تیری جنت نظر آئی پر تیری غیرت کا احساس کر کے تیری جنت میں داخل نہیں ہوا. یہ وہ محنت تھی جس کے بعد کہا گیا ارے میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ وہ محنت تھی. 23 سال کے بعد علی سے کہا جاتا ہے اے علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ محنتیں تھی جس کے بعد صحابہ کا ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا. میں ایک واقعے کی طرف جاتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. مفسرین نے اس کے تحت واقعات نقل کیے. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی معاملے میں اللہ کے نبی نے مشورہ مانگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ معاملہ اس شخص کے حوالے کیجئے. حضرت عمر فاروق نے تھوڑا جیسے ان کا انداز تھا، دبنگ سا انداز تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ اس شخص کو یہ معاملہ دیجئے. حضرت ابوبکر نے کہا تم میری مخالفت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا بالکل نہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے. یہ آوازیں بلند ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی. شماس ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز والے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ غالباً اللہ کے نبی کے سامنے کچھ اونچی آواز میں بات کی. مفسرین کہتے ہیں آیت نازل ہوئی. اب ابو بکر آ کر اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آج کے بعد میں آپ سے صرف سرگوشی میں بات کروں گا. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اتنی آہستہ بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کہتے تھے عمر دوبارہ بولو مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے. وہ صحابی وہ جا کے گھر میں بیٹھ گئے کہ میں تو نعوذ باللہ جہنمی ہو گیا اس لیے کہ میری آواز اللہ کے نبی پر اونچی ہو گئی ہے. یہ وہ طبقہ انہوں نے بنایا جن کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ جو ہستی ہمارے سامنے ہے، یہ جو ذات ہمارے سامنے ہے، جس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ یہ ذات آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کے لیے اللہ نے ان کو قیامت کے دن شفیع بنا کر بھیجا ہے. آپ نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، قیامت کے دن میں تمام انسانیت کا سردار ہوں گا، کوئی فخر نہیں ہے. سنو آدم ومن تحتہ، آدم سے لے کر سب نیچے انسان تک سب قیامت کے دن میرے پرچم کے تحت ہوں گے اور میری شفاعت ان کے لیے ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی پر مسرت انوار تجلیات میں ڈھل چکے ہیں. مفتی صاحب کی گفتگو کو میں اپنے الفاظ کے ساتھ کامل کر نہیں سکتا، یہ کامل گفتگو ہے، مگر اس میں اگر چند اشعار اور مل جائیں تو میرا ذہن دل تو کر رہا ہے کہ میں گنگناؤں، مگر آپ کو اس ربط کے ساتھ ضرور جوڑوں گا کہ وہ شاعر نے یہی موقع ڈھونڈ کر تلاش کر کہا تھا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. میں قربان جاؤں. ڈاکٹر صاحب آخری میرے پاس لمحہ ہے، آخری منٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ سیرت کے حوالے سے ایک مضبوط پیغام چلا جائے. اب ربیع الاول کی بہاریں آ رہی ہیں، جلسے جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، مگر کوئی ایسی بات جو آقا کے مزاج کے مطابق نہ ہو، سیرت سے مترادف ایسی بات جو ہم پہ بہت زیادہ لازم ہے، ہم اس کو سنجیدہ پکڑیں، بیان فرما دیں. میں اس سلسلے میں بس ایک لائن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقتوں سے، محنتوں سے ہم تک پہنچایا ہے. میں پوری آپ کے توسط سے پوری امت مسلمہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار ربیع الاول میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر آقا کریم کی وہ راتیں یاد کریں جب شاب ابی طالب میں آپ نے درخت کے پتے ابال کے کھائیں. بس ان راتوں کو یاد کریں. میری ماں
خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اسی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی کہ آپ کی آنتوں میں سوزش ہو گئی وہ پتے کھا کھا کے۔ تو میں بس یہ گزارش کروں گا آپ کے توسط سے تمام ناظرین سے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ بھائی اللہ کے واسطے اختلافات ختم کریں، دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، دین آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، حق آپ کو سربلند کر دے گا۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف میں عہد کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی پر استقامت دے، آپ کو بھی استقامت دے۔ ہاشمی صاحب کی بات پر ایک بات میں بھی جوڑنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ ترین اخلاق والے تھے۔ آپ کی ایک صفت اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب بہت بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ نرم ہو گئے، یہ سخت ہے آپ نرم ہو گئے۔ کیا بات ہے۔ آج جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جو نام لیوائے مصطفیٰ ہیں، جو امت مصطفیٰ ہے، جو ہم علماء کا طبقہ ہے، جو یہ دعوے دار ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس امت کی شفاعت کریں گے، آج میں کہتا ہوں یہ کافر یہ کہتا ہے میں گستاخ، میں کہتا ہوں وہ گستاخ، وہ کہتا ہے وہ گستاخ، خدا را میرا نبی سب کو جہنم سے نکالنے آیا تھا، میرا نبی سب کو فرمایا انا آخذ بحجوزکم، تم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو اور میں تمہارے پیچھے کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکال رہا ہوں۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے ویس صاحب ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور ایک عجیب بات مجھے بتائی، مجھے رونا آ گیا۔ کہنے لگے ایک آدمی نے اپنے بڑے بھائی کی نماز جنازہ اس لیے مس کی کہ وہ ایسی مسجد میں تھے کہ جو مسجد ان کے مسلک کی نہیں تھی، انہوں نے وہاں نماز نہ پڑھی اور اپنے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ آج میں کہتا ہوں یہ محرم میں جنہوں نے کیا، میں سب یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، اس نے دل توڑ دیا۔ یہ تو خوشی کا لمحہ ہے، مبارک کی فضائیں ہیں، مگر یہ میں اس کے اوپر اپنے کمنٹ بھی محتاط رکھوں گا اور سوچوں گا کہ یہ اللہ رب العزت نے جن کو جوڑا، جن دلوں کو دور دراز کے علاقوں سے ایک جگہ جمع کر دیا، محبتوں سے سرشار کر دیا کہ دشمن دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ آقا کے چاہنے والے، آقا پہ جان نچھاور کرنے والے، اور وہ اقبال کہہ رہا ہے کہ وہ ہلکا یارا تو برے شرم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہم، یہ مثالیں دینی تھی اور ہم کیا مثال دینے لگے۔ پروردگار ہمیں سے بچائے، خدا کرے کہ ربیع اول کی بہاروں میں یہ پیغام آپ کا چلا جائے۔ بہت ہی عمدہ پیغام دونوں اصحاب نے مجھے دیا، میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا، آپ نے میری مشکل آسان فرما دی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ربیع الاول میں یہ پروگرام اس طرح سے مزید چلتا رہے، سیرت کا عملی جامع ہم نے پہنچانا ہے اور یہ پیغام انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت پائے گا۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ۔ میں محمد اویس ربانی شکر گزار ہوں ڈاکٹر حافظ وقاص ہاشمی صاحب کا، میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی عبدالباقی اخونزادہ صاحب کا، اور آج اسلام آباد اسٹوڈیو سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اسلام آباد کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں۔ یہ پروگرام نشر کرنے میں آپ نے میری معاونت فرمائی ہے، طارق صاحب اور تمام ٹیم، سب کا شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر ملاقات ہو، اپنا خیال رکھیں گے۔ اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔